دیر آپ سے گفتگو کرتا ہوں اور جتنا اناؤنسر آپ کو بتاتے ہیں اتنا کبھی آپ لوگ نہ مانا کریے. اتنے بڑے ہم مقرر نہیں ہیں، نہ اتنے بڑے علامہ ہیں. وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. اگر اتنا بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں گے تو آپ لوگ گھر سے نکل کے نہیں آئیں گے. اس لیے کہہ دیا جاتا ہے اسے ہم ہوا کچھ ہائے نہیں، نہ ان کی بات مانا کریے نہ ہماری بات مانا کریے. جو بات کہی جائے پیغمبر کی اس پہ عمل کیا کریے. عجب فیض ہے، عجب فیض ہے یا مصطفیٰ، عجب فیض ہے یا عجب فیض ہے یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ درود تجھ پہ پڑھیں اور خود سمر جائیں. تو عزیزان گرامی، واہ واہ ضرور درود ہر آنے والا خطیب، ہر آنے والا نعت خواں، شاعر، ایک وہ عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے. وہ تو خلاق کائنات کلام مقدس کی عظمت و بزرگی اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے جہاں سے اس نے بہت سے مقامات پر قرآن کی بزرگی بیان فرمائی. وہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو ہمارے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی. علامہ عینی کہتے ہیں اگر یہی قرآن زبان مصطفیٰ سے ہو کر کے نہ آیا ہوتا تو اس قرآن کا ایک لفظ کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اس کی عظمت کو جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تو انسان تو پہاڑ کی بنسبت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ پیغمبر کی ذات پہ نازل ہو کر کے ہم آپ تک پہنچا ہے. اور رب یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے معاملے میں آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا، جس کی وجہ سے یہ قرآن. ورنہ ایک مقام پہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اگر قرآن کو ایک پہاڑ کی شکل دی جائے، ایک لفظ کی پہاڑ کی شکل دی جائے تو قرآن کا ہر لفظ احد پہاڑ کے برابر ہوتا، اس سے بڑا ہوتا. اور دنیا میں کسی بھی انسان کی یہ ہمت اور یہ جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے کلام کو ایک لفظ وہ ادا کر سکتا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے عظیم کلام کو اپنے ہم آپ جیسے گناہگاروں کی زبان پر جاری فرما دیا. اور وہ اللہ کا کلام جس کی عظمت و بزرگی، جس کی تاثیر، جو مردہ دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب، جس نے ایسے ماحول میں جہاں پہ ہر شخص گمراہ تھا، ہر شخص شرابی تھا، ہر شخص سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا تھا، وہ قرآن ہی کا اعجاز تھا، وہ پیغمبر ہی کی زبان کرامت تھی جس نے کیسے کیسے ظالموں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، قاتلوں کو ہمارے آپ کے لیے سر کے تاج بنا دیا. اور یہی قرآن ہے جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں یہ اتنا عظیم کلام ہے کہ زمین کے جس حصے پہ مومن الحمدللہ رب العالمین ہی کہہ دیتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عظیم قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ 40 سال کے لیے اس زمین کے حصے سے اللہ عذاب اٹھا لیا کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہی قرآن جب پڑھا جاتا ہے آقا کریم فرماتے ہیں جب مومن اس کو تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. واہ واہ اور خالی زمین ہی پر نہیں آتے ہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ تالی قرآن کا منہ چوما کرتے ہیں. آئے کبھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ رخسار چومتے ہیں، کبھی حدیث شریف میں آتا ہے وہ پیشانی چوما کرتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرا گھوڑا پاس میں بندھا تھا، میرا بیٹا یحییٰ پاس میں لیٹا تھا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا کا بدکنا شروع ہوا
اور ایسی نورانی شکلیں میرے سامنے دکھائی دے رہی تھی اور گھوڑا کا بدکنا بڑھ رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ میں بند کر دیتا تھا تو گھوڑا کا بدکنا بند ہو جاتا تھا, اور جب میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا تو گھوڑا کا بدکنا شروع ہو جاتا تھا, اور عجیب عجیب نورانی شکلیں تا حد نگاہ دکھائی دیتی تھی. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے قرآن کو بند کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا میرے بچے کو رون ڈالے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن بند کر کے صبح میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں قرآن پڑھ رہا تھا, وہ ایسا ایسا ماحول ہو رہا تھا, ایسا ایسا سما بن رہا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ سعید اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو تاحد نکاح پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی. وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے, اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں اپنے گھروں کو نورانی بنا دو, اپنے گھروں کو وسعت والا بنا دو. یا رسول اللہ وہ کیسے بنیں گے؟ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, ہماری آپ کی ماں سیدہ عائشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کسی زمین کے حصے پہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے زمین کے اس حصے کو اس رش کے بھرے انداز میں دیکھتے ہیں جس طریقے سے ہم آپ آسمان کے تاروں کو دیکھا کرتے ہیں. بے شک. اور یہ کلام جس کے بارے میں ہمارے آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میری امت کے سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر, ہمارے اصحاب, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کاروباری ہیں, اتنے بڑے تاجر ہیں کہ مدینے کے سرزمین میں کاروبار پھیلا ہوا ہے, اس کے باوجود اتنا وقت نکالتے تھے کہ روزانہ یہ قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. واہ 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 واہ. سیدنا امام شافعی ہیں, روزانہ یہ قرآن پڑھتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم آپ پیروی کرتے ہیں, 1-2 سال نہیں, آپ نے مسلسل 40 سال تک روزانہ ایک قرآن صبح پڑھا, ایک قرآن شام کو پڑھا ہے. اللہ 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 اکبر. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پہ ہم آپ 11ویں شریف مناتے ہیں, جن کے تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے ہیں, صرف ایک بریانی بنانے کے لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں. وہ قرآن مقدس کی تلاوت کا ان کا یہ ذوق تھا کہ 15 سال تک ایک پیر سے کھڑے ہو کر کے روزانہ یہ قرآن ختم فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو ایوب انصاری ہیں کہ ایک رکعت میں ایک قرآن روز پڑھ رہے ہیں. سیدنا مولا کائنات روزانہ 4 قرآن پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ. یہ کیسے لوگ تھے؟ آج ہم ایک پارے میں تھک جاتے ہیں. یہی رمضان آنے والا ہے, یہ ماہ مبارک آنے والا ہے, سنت نبی کا موقع ادا کرنے کا ہمیں موقع ملنے والا ہے. سیدنا جبریل جو کام کیا کرتے تھے قرآن کا دور, وہ ہمیں موقع ملنے والا ہے جس پیغمبر نے یہ فرمایا ہو جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب ملا کرتا ہے اتنا سننے والے کو بھی ثواب ملا کرتا ہے, بشرطے کہ وہ غور سے سنیں. ایسا نہ ہو کہ آگے والے تو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سنتے بھی ہیں, امام کا سر سے پسینہ نکلتا ہے, پیر تک پسینہ نکلتا ہے, جان لگا دیتا ہے قرآن سنا کر کے آپ کے سامنے, لیکن پیچھے والے یہ ظالم جو قرآن کے سننے کے نام پر آتے ہیں, یہ اللہ رب العزت سے نامعلوم مذاق کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں, یہ پلتھی مارے بیٹھے رہتے ہیں, اور جب رکوع کا وقت آتا ہے یہ نیت باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کے حضور میں حاضر ہوا ہو, تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے, تم کس نیت سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو. اس کے بعد امید لگائے ہو کہ ظالم تمہیں نجات دے دے, تمہارے پر اللہ کی رحمتیں برسیں. تم قرآن کی بے برکتی کرتے ہو, تم قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو, تم قرآن کے ساتھ میں مذاق کرتے ہو. خدا کے واسطے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے, امام دیکھے یا نہ دیکھے, کمیٹی دیکھے یا نہ دیکھے, تمہارا خالق و مالک تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ جو رگوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کے واسطے قرآن کا مذاق نہ کرنا. اگر آنا تو دل سے قرآن کو سننا, اگر مت آنا خدا کے لیے. اپنے گھروں میں جہاں چوراہے میں تم سال بھر اپنے اولادوں کو بیٹھا کر کے موبائل سے کھیلنے کے لیے تماشا کرتے ہو, اسی طریقے سے تم کرتے رہنا. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہمارا پروردگار محتاج نہیں ہے, لیکن آنا تو قرآن سننے ہی کے لیے آنا. اللہ واہ 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 واہ, بہت اچھا پیغام ہے. واہ 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 واہ. اسی طریقے سے ہماری عادتیں اتنی بگڑ گئی ہیں, ہم ہر شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے, نمازیں مسجد میں نہ پڑھیں گے, مسجد میں نہ جائیں گے, خانہ کعبہ نماز پڑھنے جائیں گے, مسجد نبی میں نماز پڑھنے 40 نمازیں پڑھنے جائیں گے.
ہزاروں فرض ہمارے پڑوس کے مسجد میں چھوٹے بیٹھے ہیں، وہاں پہ جا کر کے طواف کریں گے اور طواف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تصویر بنائیں گے، تمہیں غیرت نہیں آتی ہے؟ کیا تم نے اپنے علماء سے پوچھا نہیں ہے؟ جہاں پہ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے، وہ بھی حرم شریف کا گناہ، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم خدا کے حضور میں بیٹھ کر کے وہاں پہ تم جا کر کے اپنی تصویریں کھینچتے ہو، تم بارگاہ رسالت میں مواجہہ شریف میں کے پاس کھڑا ہو کر کے ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہو، ایک ہاتھ سے فوٹو کھنچاتے ہو، تمہارا ضمیر اتنا مر چکا ہے اور تم کہتے ہو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا سے تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ دنیا ہمیں حاجی کہے، دنیا ہمیں عامری کہے، اور جا کر تصویر کی کشی کرتے ہو، وہاں جا کر کے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آتی ہے؟ تم کس بارگاہ میں کھڑے ہو؟ تم کہاں پہ کھڑے ہو؟ بارگاہ رسالت میں مواجہہ شریف میں کھڑے ہو۔ ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے پیغمبر ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا سلام سن رہے ہیں، وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر تمہارا سلام سن رہے ہیں، وہاں پہ سیدنا عمر جو تمہارا سلام سن رہے ہیں، اس کے باوجود تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہے، تو تمہارا جذبات کہاں گئے؟ تمہارا اخلاص کہاں گیا؟ تم کس نیت سے وہاں تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے؟ خالی در و دیوار دیکھنے گئے تھے کیا؟ ذرا بھی نہیں سوچتے ہو؟ اپنے اماموں کو دیکھو، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کبھی پرانے پہاڑ چوم رہے ہیں، کبھی کھنڈرات چوم رہے ہیں، کبھی پرانی گلیاں چوم رہے ہیں، کبھی زمین چوم رہے ہیں۔ اتنا بڑا اپنے وقت کا امام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پرانے پہاڑ کیوں چوم رہے ہیں؟ یہ بوسیدہ مکانوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ امام مالک جواب دیتے ہیں، اے لوگو، میں نے اپنے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہے، لیکن ان دیواروں نے نبی کا زمانہ پایا ہے، ان پہاڑوں نے نبی کا زمانہ پایا ہے، اور میں اپنے تسلی کی خاطر انہوں نے تو میرے نبی کو دیکھا ہے، اس لیے ان پہاڑوں کو میں چوما کرتا ہوں، اس لیے ان دیواروں کو چوما کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، کیا عشق تھا حکیم عبدالحکیم میرٹھی کا! وہ جب حج کرنے جاتے ہیں، جہاں پہ سنجا کرنے بیٹھتے ہیں، دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو سرزمین پہ میرے نبی کے قدم پڑ گئے، اٹھ جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر خیال آتا کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی کا قدم پڑ گیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ میرے نبی نے نماز پڑھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہاں پہ میرے نبی نے تشریف رکھی ہو، یہ سوچ کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتے، مولا میں سرزمین پہ سنجا بھی نہیں کرنا چاہتا، مولا نامعلوم تیرے محبوب کا قدم کہاں پڑ جائے اور میں وہاں پہ سنجا کر لوں، مولا میں جتنے دن آ رہا ہوں مجھے پیشاب پخانے سے پاک کر دے۔ اور دل سے جو دعا نکلتی وہ اثر رکھتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ جتنے دن وہ رہے 3 ساڑھے 3 مہینہ، بندے نے ایک دن پیشاب تک نہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ احترام تھا اپنے محبوب کے شہر کا۔ تم ان کے کرم کی ذرا بھی مہربانی نہیں سمجھتے؟ جس ذات نے تمہیں بلا لیا یہی کیا کم تھا؟ اس کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جالی پہ ہاتھ لگاتے ہیں۔ کیا بات مجدد نے کہی تھی کہ ادب کا مقام ہے، یہ سوچو کہ ہمارے ہاتھ اس لائق ہے کب ہم جعلی مواقع کو ہاتھ لگائیں؟ یہی کیا کم تھا کہ اپنے سرحانے اپنے قریب میں تمہیں بلا کر کے سلام کی اللہ 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 اللہ۔ عزیزو سوچو تو ذرا صحیح، تم اس نبی کے ذرا سے بات میں نعرے تکبیر گلا پھاڑو گے، تمہارے آپ کے نعرے صرف یہاں سے نکلتے ہیں، یہاں سے نعرے نکلتے ہیں۔ جس پیغمبر نے ہماری آپ کی خاطر طائف میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جس پیغمبر نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کو برداشت کر کے کتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس پیغمبر کے نام پہ صرف ہمارے آپ کے پاس کھوکھلے نعرے ہیں۔ جو پیغمبر فرمائے میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ قوم نماز بھی نہ پڑھے۔ جو پیغمبر طائف کی سرزمین کی خالی طائف ہی کی زندگی کے حالات پڑھ لیتے کہ کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس ذات نے اپنے نواسوں کو اسی دن کے لیے قربان کیا تھا۔ خالی محرم میں 10 دن کے لیے مسلمان بن جائیں اور یا حسین کے نعرہ لگائیں اور 10 دن میں خالی منتیں مانے، گھوڑوں کی طرح پیڑ میں گھنٹی بنا کر جانوروں کی طرح گھومے، یہی اسلام تھا، یہی عالی مقام کا پیغام تھا۔ اسی لیے اس خاندان نے گردنیں کٹائی تھی، اسی لیے اصغر کو قربان کیا تھا۔ اس مسلمان نے اس لیے نہیں کیا تھا، مسجد آباد کرنے کے لیے کیا تھا، گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ میری نانا جان کی امت سچی پکی مسلمان بن کے رہے۔ یہ محرم ہے تمہارا، یہ حسین کی یاد ہے، جس طریقے سے ہم محرم میں مناتے ہیں۔ لوگوں ہم نے اسلام کو ایک تماشا بنا رکھا ہے، زمانے کے لیے ہم نے یہ پیغام تھا علی مقام کا کربلا کا۔ ابھی آپ نے اشاروں میں بہت سے شعراء کا سنا ہوگا کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھتے تھے، یہ علی مقام ہی کی ذات تھی۔
جب آپ کا سر انور پہ جانے لگا واہ تو ایک قاری نے تلاوت کی سورہ کہف کی. واہ یہ واہ بڑے تعجب کا واقعہ ہے سورہ کہف کا. عالی مقام کے سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ تعجب وہ نہیں ہے، تعجب یہ ہے جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس کے نواسے کا سر نیزے پہ لے کے جا رہے ہو. اللہ 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 اللہ